اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں بندہ جادوگر ہے. اب کچھ جب ہم علاج کرتے ہیں نا تو کچھ معالجوں کے کام ایسے سامنے آتے ہیں کہ جن سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ تو جادوگروں والے کام ہیں، یہ بندہ تو خود جادوگر ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم جس سے اپنا علاج کروا رہے تھے یا جس کو اپنا محسن سمجھ رہے تھے، جس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بندہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا، وہ ہم پر جادو کروانے میں انوالو ہے. اور رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ مسائل مسائل مسائل. اب ہم ایک عام بندہ کیسے پہچانے کہ یہ بندہ جادوگر ہے، یہ بندہ روحانی معالج ہے، یہ اس سے علاج کروانا چاہیے، اس سے نہیں کروانا چاہیے؟ کچھ چیزیں ہیں جس بندے میں پائی جائیں اس سے بچ جائیں، اس سے دور ہو جائیں. یا تو وہ جادوگر ہے، جادوگر نہیں ہے تو وہ جنوں کی شیطانوں کی بات کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ جنوں سے معاہدہ کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی کام میں وہ ہمارے ساتھ لوئل نہیں ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے ناخن مانگتا ہے علاج کے لیے، آپ کے بال مانگتا ہے علاج کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، وہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے. پسینے والا کپڑا مانگتا ہے، جی مجھے دیں، کاٹ کے دیں، جی میں نے یہ دفن کرنا ہے، جی میں نے ایسے کرنا ہے، اس بندے سے بھی بچ جائیں، وہ بھی جادوگر ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر وہ پاؤں کی مٹی مانگتا ہے، تصویر مانگتا ہے، ماں کا نام، اکثر جو عرب شیوخ ہیں ان کا اس پر فتویٰ ہے کہ جو بندہ ماں کا نام پوچھتا ہے مریض کا اور ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگروں کی لسٹ میں ہے. بہرحال میں اس پر اس لیے زیادہ جو ہے وہ نہیں اس پر سختی کرتا، کیونکہ اکثر لوگ بغیر جانے بوجھے میں پوچھ لیتے ہیں، کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بہت سارے، میں ایسے بہت سارے معالجین کو جانتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا، مجھے کسی نے شکایت کی جی فلاں معالج صاحب جو ہیں وہ والدہ کا نام پوچھتے ہیں. میں نے کہا یار وہ تو اچھے بندے ہیں، میں تو ان کو جانتا ہوں، میرا اچھا گمان ہے ان کے بارے میں تو ان سے تصدیق کروں گا. میں نے ان کو میسج کیا، انہوں نے کہا جی قاری صاحب ویسے مریض نا مطمئن نہیں ہوتے، میں تو صرف مطمئن کرنے کے لیے پوچھتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے اندازہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جو بندہ پتلوں والے تعویذ بنا کے دیتا ہے اس کو دفنا کے آؤ، جو بندہ کہتا ہے کہ قبرستان میں جا کے چیزیں دفنا کے آؤ، وہ جادوگر ہے، وہ جادوگروں والے کام کر رہا ہے. جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کرو اور اس کو کسی میدان میں جا کے چھوڑ کے آؤ، وہ جادوگر ہے. جنگل میں چھوڑ کے آؤ، قبرستان میں پھینک کے آؤ، وہ جادوگر ہے. جو بندہ اس طرح کا عجیب کام آپ کو کہتا ہے، بکرے کی سر لاؤ، اس میں جو ہے وہ عمل کر کے دوں گا، الو کے وہ پتہ نہیں کیا پر لاؤ، ٹھیک ہے، فلاں پرندے کی یہ چیز لاؤ، ہرن کے بال لاؤ، اس طرح کی جتنی خرافات وہ گھڑتے ہیں نا، جتنی چیزیں وہ منگواتے ہیں یا کرتے ہیں، عموماً تو منگواتے ہی نہیں ہیں، بس بندے کو ڈرانا ہوتا ہے تاکہ بندہ کچھ پیسے دے دے کہ آپ ہی منگوا لیں، میں کہاں سے ہرن کی کھال ڈھونڈتا پھروں گا یا میں کہاں سے لاتا ہوں گا، تو آپ ہی کروا لیں. تو وہ پیسے لے کے جیبی میں اور اللہ کے سپرد. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پراپر جو اس طرح کام کرتے ہیں وہ جادوگر ہوتے ہیں یا جادوگروں کے بھائی ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ جو قرآن سے علاج کرواتا ہے، قرآن سے علاج کرتا ہے، جو شرعی احکام کے تحت چلتا ہے، اس سے آپ علاج کروا سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے.